کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پیسہ تو آتا ہے پر پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا؟ کیا آپ محنت تو بہت زیادہ کرتی ہیں لیکن گھر میں وہ سکون اور برکت نہیں رہتی؟ آج میں آپ کو وہ 6 طاقتور عادتیں بتاؤں گی جو اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنا لے تو واللہ رزق بارش کی طرح برسے گا۔ اور ویڈیو کے آخر میں ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گی جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مائی ڈیئر کوئین، آپ سب کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی آپ سب کی دعاؤں سے، آپ کی محبت سے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اگر ویڈیو میں آ چکے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تو آپ کی زندگی بدل دے گی یہ ویڈیو، اور مکمل دیکھیے گا۔ آخر میں ایک ایسا زبردست وظیفہ دوں گی کہ آپ کی غربت بالکل ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو۔ سب سے پہلے تو جیسے ہم لوگ صبح کا آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے، نماز ادا کرتے ہیں، اور جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہمیں سورۃ واقعہ کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ یہ اتنا طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ واقعہ پڑھی جائے وہاں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ یہ لازمی پڑھا کریں، اور صبح کے ٹائم نہیں تو اس کو شام کے ٹائم کا معمول بنا لیں۔ تو دوسری بات جو بہت ساری میری بہنیں ایسا کرتی ہیں کہ رات کے جو برتن ہوتے ہیں وہ سنک میں ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی غیر اخلاقانہ جو ہوتا ہے نا عمل ہوتا ہے۔ کبھی بھی رات کو یہ جو برتن ہوتے ہیں وہ سنک میں بالکل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، اور جتنا بھی مشکل ہو 2 منٹ لگتے ہیں کہ آپ نے وہ سارے جو برتن ہوں گے گندے، جب ہم وہ برتن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اس میں غلاظت شیطان بھر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی ہوتی ہے یہ رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے، اور سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ نحوست اس میں پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان اپنی گندگی پھیلا دیتا ہے، اور سب سے جو زیادہ خواتین ہوتی ہیں نا وہ آپ ان کا دیکھیے گا خستہ حال ان کا ہی ہوتا ہے، جو رات کے برتن جتنی بھی مجبوری ہو، جتنے بھی بیمار ہوں، جو بھی ہو، لیکن رات کے جو برتن ہیں وہ دھو کے صاف کر کے اور ان کو خشک کر کے ڈرائی کر کے ان کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیا جائے، یا تو پھر اس کو ڈھانپ کے رکھے جائیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اپنے کچن کو بہت صاف ستھرا، کلین اینڈ نیٹ کرنا، سارا دن جتنے ہم خواتین ہوتی ہیں اپنے کچن کو بہت زیادہ صاف رکھنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی جو ہوتی ہے نا رزق کی تنگی کا باعث جو بنتی ہے، جو گند پھیلانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ جیسے کہ میں نے بہت ساری ویڈیو میں بتایا ہے، صفائی بہت اچھی چیز ہے اور رکھنی چاہیے۔ آدھا حصہ تو ایمان کا ہمارا جو ہوتا ہے وہ صفائی کا ہی ہوتا ہے۔ اگر صاف ستھرا رکھیں گی تو بہت زیادہ آسانی ہوگی، رزق کی تنگی جو ہوگی وہ ختم ہوگی۔ اور جب بھی ہم خواتین کچن میں آتی ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ والی عادت اپنانی چاہیے کہ ہم ہر ٹائم باوضو رہیں۔ باوضو رہنے سے انسان پاک صاف ہوتا ہے، اور بہت ساری جو برکتیں ہوتی ہیں ایک عورت کی وجہ سے ہی گھر میں، کیونکہ عورت نے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور دوسرا، ہم اگر اپنی معمول بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ٹائم پڑھتی رہیں، ہر کام کرنے، کھانا بنا رہی ہیں، ہنڈیاں بنا رہی ہیں یا آٹا گوندھ رہی ہیں، تو اس سے جو بسم اللہ کی برکت ہوگی تو آپ دیکھیں گی آپ کی جو لائف ہے، آپ کی جو رزق کی تنگی ہے، کشادہ رزق آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ تو آپ لازمی یہ کر کے دیکھیے گا، جو بھی سودا صرف لے کے آتی ہیں یا سنبھالتی ہیں تو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کا نام جس کام میں ہوگا تو اس کام سے برکت بھی ہوگی، اور شیطان کا جو حصہ آدھا ہوگا نا وہ ختم ہو جائے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہو جائے گی۔ شیطان جو ہوگا وہ بھاگ جائے گا، اس کی منحوست۔ اور بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جب کوئی کام کر رہی ہوتی ہے نا ان کا سر جو ہوتا ہے نا ننگا ہوتا ہے، جس سے وہ صفائی تو کر لیتی ہیں، بظاہر تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ صفائی ہے، پوچھا پھیرا ہوا، ڈسٹنگ کی ہوئی ہے، اور جناب جی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ کیوں برکت نہیں ہوتی؟ جب ہم جھاڑو دے رہی ہوتی ہیں، جو شیطان ہوتا ہے وہ اپنا پیشاب جو ہوتا ہے وہ جگہ جگہ پھیلا رہا ہوتا ہے، منسد پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یہ والی چیز کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ کیونکہ جب عورت کا سر جو ہوتا ہے نا ڈھکا نہیں ہوتا تو اس میں بے برکتی اور شیطان پیشاب کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب عورت کے سر پہ ڈھکا ہوا ہو، بے شک وہ پتہ ہے گرمی ہے لیکن دوپٹہ نہیں لیا جاتا، تو لون کے جو دوپٹے ہوتے ہیں اس کے آپ پیس کر کے رکھ لیں جو کہ سر ڈھانپنے میں ہو، تو یہ والی عادت بنا لیں تو یقین کریں عادی جو ہوتی ہے نا یہ والی چیزیں، یہ والی باتیں اپنانے سے آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا۔ جیسے میری بہت ساری بہنوں کہتی ہیں کہ ہر ویڈیو میں جیسے میں بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، میرا شوہر باتیں نہیں سن رہا، بچے باتیں نہیں سن رہے۔ تو سب سے جو مین پوائنٹ ہوتا ہے، جو سب سے جو ہوتی ہے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، ایک عورت ہوتی ہے۔ اگر عورت یہ والی چیزیں اپنا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے رستے پہ چل رہی ہیں اور اس کے کام پہ چل رہی ہیں، اور یہ باتیں اپنا رہی ہیں کہ ان کا سر ڈھکا ہوا ہو،
کچن میں جا رہی ہیں، ظاہری بات ہے ایک عورت نے ایک گھر کی بیٹی بہن بہو بیوی نے ہی گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ اگر وہی برکت کا سبب بنتی ہے، اگر وہی عادتیں اپناتی ہے، سر ڈھانپ کے چلنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹا گوندتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، صفائی ستھرائی کرتے ہوئے، گھر کے برتن دھو رہی ہیں، صفائی پوچھا کر رہی ہیں، تو اگر اس میں ہی وہ سر ڈھانپ کے کام کریں گی تو انشاءاللہ تعالی گھر میں جو جتنی بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور منحوست ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری کیا ہوگا کہ سب سے جو ہوتی ہے مین غربت ختم ہو جائے گی، دولت کی ایسے بارش ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ پھر میں ایک وظیفہ بھی بتاؤں گی، آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، ایک بھی پوائنٹ آپ نے اس کا مس نہیں کرنا۔ جب بھی آپ آٹا گوندھ رہی ہیں یا آپ کھانا بنا رہی ہیں تو آپ نے ایک یہ چھوٹا سا وظیفہ بھی کرنا ہے، جو آخر میں دوں گی وہ تو پاورفل ہے ہی ہے، تو آپ نے یہ چھوٹا سا کام بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ باوضو ہوں گے۔ یا رزاقو یا وسیعو کا ورد کرتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گی آپ کے کھانے میں لذت بھی آئے گی، اور آپ کے جو گھر کے افراد ہیں، جو کہ بچے آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہر ویڈیو میں میری بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، وہ ان کا اخلاق اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا، ان کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، ان کا کردار بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے رزق میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ آپ یہ کر کے دیکھیے۔ اور دوسری جو بات ہوتی ہے رزق چھینے والی، سب سے جو بڑی بات ہوتی ہے جس سے رزق نہیں آتا، ناشکری۔ عورت بہت زیادہ ناشکری کرتی ہے۔ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، جتنا بھی صبر شکر جتنا بھی مل رہا ہے، اپنے گھر کا صاف ستھرا حلال رزق مل رہا ہے تو اس پہ شکر صبر کرنے کے بجائے لڑائی جھگڑے، شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنا، تو اس سے بھی برکت جو ہوتی ہے نا ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سارا دن حسرت پھیلی رہتی ہے گھر میں، برکت کہاں سے آنی ہے؟ شیطان کا جو ہر وار جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا وار جو ہے دو میاں بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر شکایت، ہر طنز، اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے بے برکتی، برکت اڑ جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں، کم یا زیادہ مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو بھی مل رہا ہے اپنے گھر میں الحمدللہ کہنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے بندوں کو رزق مہیا کرنا ہے اور اس کا وسیع ہو جائے گا اگر آپ یہ والے کام کریں گی، یا رازق کو یا وسیع کا ورد کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ مجھے دعائیں دیں گی، لازمی مجھے آپ نے بتانا ہے اور کر کے دیکھنا ہے، تقریباً 15 دن 20 دن یا مہینہ آپ نے کرنا ہے، اور کرنے کے بعد پھر آپ نے مجھے اسی ویڈیو کے نیچے آپ نے مجھے کامنٹ کر کے بھی بتانا ہے آپ نے سب نے کیا ہے جو میری وائس سن رہے ہیں، اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے۔ اچھا، سب سے مین جو ہوتا ہے نا صدقہ کرنا، اگلا پوائنٹ ہمارا ہے ہی صدقہ کرنا۔ جیسے صدقہ کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ اسپیشل لے کے آئیں اور صدقہ کریں، یا پیسے بہت زیادہ آپ کے پاس ہوں تو وہ صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ کرنے سے، چیز نکالنے سے چیز ضائع نہیں ہوتی ہے۔ چیز اگر صدقہ آپ کریں گی، جیسے کھانا بنا رہی ہیں تو سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچا ہوا کھانا ہوگا وہی دینا ہے، چلیں وہ تو ہم دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کی کوئی ہیلپر گھر میں آ رہی ہے تو آپ نے ان کو دے دیا بچا ہوا کھانا، ایسے نہیں اپنا جھوٹا کھانا دینا، وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کا جو بچ جاتا ہے کہ بھئی صبح ضائع ہوگا یا خراب ہو جائے گا، ڈر ہو، تو پھر آپ نے جو آپ کے گھر میں ہے ہیلپر ہے، اگر نہیں ہے کسی کے گھر میں تو کوئی غریب ہے آپ کے محلے میں، ہمسائے میں، ارد گرد کے لوگوں، تو ان کو آپ نے وہ کھانا دے دینا ہے۔ اچھا، اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ نے صدقہ اگر دینا ہے نیت سے، بھئی میں نے صدقہ دینا ہی دینا ہے، اپنا جو بھی کھانا فریش ڈیلی بنا رہی ہیں اس میں سے آپ نے چاول ہے، بریانی ہے، یا گوشت ہے، یا سالن ہے، جو بھی آپ دیگر کچھ بھی آپ بنا رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ گوشت ہی ہوئی کوئی بہت ہی اچھا ہائی فائی کھانا بنائیں گے تو تبھی صدقہ ہوگا، نہیں، جو بھی آپ کھانا بنا رہی ہیں نیت آپ کی خالص مخلص ہونی چاہیے، تو آپ اس میں سے پہلے کھانا نکال کے صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، تو یقین کریے آپ دیکھیے گا، صرف 1 مہینہ آپ کر کے دیکھیں تو آپ کی زندگی نہ بدل گئی تو پھر مجھے کہیے گا۔ آپ صدقہ دیں گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نوازے گا، صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، کھانا نہیں ہے، آپ کے کپڑے اگر ہیں تو وہ آپ دیں، غریب لوگوں کو ایک آدھا سوٹ سلوا دیں، لون کا سلا دیں، بچوں کو دے دیں، اور چلیں پیسے دے دیں، اور اس کے بعد جو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے چھت پہ کھانا ڈال دیں پرندوں کو، اور روٹی جو بچی ہوئی ہوتی ہے وہ ہم سایہ کرتے ہیں، تو وہ آپ نے روز روٹی جو رات کی بچی ہوئی ہوتی ہے صبح آپ نے چھوٹی چھوٹی باری کر کے چورا کر کے جانوروں کو، پرندوں کو ڈالنا ہے، پرندے اوپر آئیں گے، اور نہیں تو وہ آپ باجرہ، دال، چینی، یہ ساری چیزیں مکس کر کے، تو آپ نے یہ معمول بنا لینا ہے کہ آپ نے روز ایک اپنی چھوٹی سی باؤل سا ہوتا ہے وہ ڈال دینا ہے پرندوں کو، ساتھ میں ایک باؤل میں پانی ڈال دینا ہے کیونکہ گرمی ہے، یہ والا آپ معمول بنائیں تو یقین کریں آپ کی زندگی ایسے بدلے گی جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں، کہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے، میں نے تو کچھ ایسا کیا بھی نہیں ہے اور کوئی ہماری اتنی کوئی خاص آمدنی بھی نہیں ہے، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ
یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ یہ چھوٹا سا عمل کر کے دیکھیے، پرندوں کو دانا ڈالنا شروع کر دیں، پانی روز ڈالنا شروع کر دیں، صبح شام چینج کریں، کا پانی فریش ٹھنڈا ہو، یہ موٹر چلا کے جیسے ٹینکی چلا کے اور ہم یہ والے دیتے ہیں، تو وہ آپ نے کام شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ایسے بدلے گی کہ آپ نے کہیں سوچا ہی نہیں ہوگا کہ اتنی ہمارے پاس گھر میں قرآن کی، کیونکہ جو بھی ہم صدقہ دیتے ہیں اور اپنے کھانے میں سے نکالتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مال کو پاک کرتا ہے، اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ صدقہ کرنے کا اتنا فائدہ ہوگا، اگر آپ نکال رہے ہیں تو ڈبل ٹرپل آپ کو ملے گا، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور آپ کر کے دیکھیے گا۔ یہ میری زندگی اگر بدل سکتی ہے تو آپ کی زندگی کیوں نہیں بدل سکتی۔ اور آپ نے اپنے کچن میں سے جو امپورٹنٹ بات ہے، گھر میں جو جتنے بھی ٹوٹے ہوئے برتن ہوتے ہیں یا کوئی بھی سامان ہوتا ہے یا کباڑ ہوتا ہے، تو آپ نے یہ اپنی زندگی سے نکال دینا ہے۔ اس میں توانائی اور رزق میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں یہ ساری چیزیں، تو آپ نے وہ ٹوٹے ہوئے جتنے بھی برتن ہوں گے یا کپ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک کپ ٹوٹ گیا، وہ ہمارا سیٹ ختم ہو گیا، تو جب ہم پرانے نکالیں گے تو ہمیں اللہ نئے ہم لے کے آئیں گے نا۔ جب ہمارے پاس پرانے ہوں گے تو ہم نئے نہیں لے کے آئیں گے، ہمارا سیٹ خراب ہو گیا تو وہ جو 2-3 رہ گئے ہیں وہ آپ کسی کو دے دیں، پرانے کپڑے دے دیں، ٹوٹے ہوئے برتن اٹھا کے دے دیں، اور جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں نا جس میں کریک آئے ہوتے ہیں، تو وہ تو آپ نے کسی کو دینے ہی نہیں ہے۔ اس سے کھانا، اگر ہم کھانا کھاتے ہیں یا گلاس ہو تو اس میں پیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے یا تڑکے ہوئے جو جس میں دراڑیں آ جاتی ہیں گلاس میں تو ہم پیتے ہیں، تو وہ پانی بھی مکروہ ہو جاتا ہے ہمارا، تو کھانا بھی ہمارا مکروہ ہو جاتا ہے، ہم ٹوٹے ہوئے برتن میں کھائیں یا کسی کو بھی دیں۔ تو یہ والے ہم نے کام نہیں کرنے، یہ والے کام ہم نے وہ ختم کر دینے۔ وہی آپ نے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، دراڑ آئی ہوتی ہے، تو آپ نے وہ اپنے پرندوں کے لیے رکھ لینے ہیں۔ تو میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، جتنے بھی وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اس میں یا تو اتنے ٹوٹے لیک بھی نہیں ہوتے ہیں تو اپنے پانی کے لیے رکھ لیا، ایک سالن کے لیے رکھ دیا، ایک جیسے چاول وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایسے برتن رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ بھی یہ والا کام کر دیں، اس کو پھینک دیں، تو یا پھر اپنے پرندوں کے لیے رکھ لیں ان کے۔ آپ نے یہ والے ٹوٹے ہوئے جو ہوں گے نا برتن، وہ بھی اپنی کچن میں سے بالکل ختم کر دینے ہیں۔ صدقہ تو آپ نے لازمی کرنا ہے، بے شک پرندوں کا کریں یا کسی غریب کو کھانا کھلا دیں۔ استغفار کی کثرت بہت زیادہ کریں، ایک تسبیح روزانہ استغفار کی کریں، ایک تسبیح الحمدللہ شریف کی کریں، جیسے ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں۔ نماز تو فرض ہے، قرآن پاک بھی پڑھنا فرض ہے، لیکن تسبیحات یہ اتنا نہیں ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا تو باقی ہم کام نہ کریں۔ تو اگر اپنے گھر میں سکون اور برکت لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ نے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح کرنی ہے، استغفار کی کثرت سے تسبیح کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ استغفار کی پڑھیں، درود پاک کی پڑھیں، اور سورۃ الکوثر کی تسبیح پڑھنی شروع کر دیں۔ یقین کریں آپ کی جتنی بھی مشکلات ہوں گی وہ حل ہو جائیں گی۔ اور یہ جو میری بہنیں جو کرتی ہیں وہ لازمی مجھے کامنٹ میں بتائیں گی کہ آپ کی کون سی مشکلات آپ کی پوری ہوئی ہے اور وہ دور ہوئی ہے، اور وہ کون سی ایسی خواہشات تھی، جائز خواہشات جو آپ کی پوری ہوئی ہیں۔ یہ والا عمل کرنے سے آپ نے لازمی مجھے کامنٹ میں بتانا ہے۔ اور سب سے مین اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے کہی تھی کہ میں آخر میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ رزق میں بے پناہ اضافہ کرنے کے لیے خاص وظیفہ بتاؤں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، آپ نے یہ اسکرین پہ بھی انشاءاللہ چل رہا ہوگا، چلا دوں گی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ والی آپ نے دعا پڑھنی ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ صرف ایک تسبیح کرنی ہے جو کہ 100 دانوں کی ہوتی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ غائب سے ایسے راستے کھولے گا کہ آپ کو خود بھی حیران رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور جو سورۃ واقعہ ہے اور سورۃ مزمل ہے، یہ بھی آپ نے لازمی پڑھنی ہے، اپنا یہ معمول بنا لینا ہے۔ عصر کے ٹائم آپ نے سورۃ مزمل، اور مغرب کے ٹائم آپ نے سورۃ واقعہ اور سورۃ ملک، یہ لازمی پڑھنی ہے۔ سورۃ ملک کا یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر بات ہے ہم نے دنیا سے سب نے جانا ہے، تو جو ہماری قبر ہوگی اس میں روشنی ہوگی، اور ہماری جو قبر کے عذاب ہوں گے وہ اس سے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ الحمدللہ سے میں بھی ایسا کرتی ہوں۔ سورۃ ملک اور سورۃ واقعہ مغرب کے ٹائم پڑھتی ہوں، سورۃ مزمل عصر کے ٹائم پڑھنی ہے، اور عشاء کے ٹائم آپ نے جو یہ تسبیح میں نے بتائی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ والی مکمل پڑھنی ہے آپ نے 100 مرتبہ۔ تو پھر آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا آپ کو ایسے لگا ہے کہ اس کو واقعی ہی شیئر کرنے والا ہے، اس میں کوئی بہت اچھی انفارمیشن ہے، تو لازمی اور آپ چاہتی ہیں کہ ایسی ہی اصلاحی ویڈیو ملتی رہیں تو میرے چینل نور انسپائر کو لازمی سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں لکھیں الحمدللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کو کے اوپر اپنا کرم فضل عطا فرمائے، اور ایسی بہن کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کرنے والی ہے تو لازمی اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں جو کہ بہت زیادہ ابھی تنگ دستی سے گزر رہی ہیں، تو شاید ان کی زندگی یہ بدل دے یہ ویڈیو، وہ عمل کریں تو اس میں مجھے بھی اجر ملے۔ تو آپ نے یہ لازمی وظائف کر کے مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے، اور آپ کا ایک لائک ہماری حوصلہ افزائی بڑھاتا ہے اور مزید ایسی اچھی انفارمیٹیڈ ویڈیو لانے کو دل کرتا ہے۔ اور سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔